السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے جیسا کہ آپ تمام سامعین کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی جو پوڈ کاسٹ رکھی تھی سوالات و جوابات، ہم بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں حضرت مفتی صاحب کا، جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جموں کشمیر کی علمی شخصیت ہیں اور شیخ الحدیث و تفسیر صدر مفتی سراج العلوم سری نگر سے حضرت مفتی سلطان صاحب قاسمی تشریف فرما ہیں۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، ہم بہت مختصر کرنے کی کوشش کریں گے اور حضرت ان تمام سوالات کے جوابات جامع انداز میں دیں گے۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب، پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اتنا لمبا سفر کر کے آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے وہ تقدیر کے متعلق سوال کیا ہے، یعنی کہ تقدیر پہ ہر شخص کا ایمان ہونا چاہیے، والقدر خیرہ وشرہ، کہ ہر اچھی اور بری تقدیر، جو بھی اچھا اور برا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس ہمارے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میں ملازم ہوں تو رشوت لیتا ہوں یا میں کسی پر ظلم کرتا ہوں، تو یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سوال جو ہے بڑا اہم بھی ہے، بڑا نازک بھی ہے، اور نازک اس لیے ہے کہ دراصل حدیث میں صاف طور پر یہ منع کر دیا گیا ہے کہ تقدیر سے متعلق سوال پوچھے جائیں اور اس کے اندر اس کی بحث میں انسان لگ جائے۔ صحابہ کرام ایک موقع پر اسی بحث میں تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے مشغلہ، کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا تقدیر کے معاملے میں بحث ہے، تقدیر کے معاملے میں سوالات جوابات ہیں۔ فرمایا کہ تقدیر کے معاملے میں سوالات کرنا، بحث کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو اس کا مطلب، واضح مطلب ہے کہ اس معاملے میں ہم سب کو بچنا چاہیے۔ یہ تمہیدی اس معاملے میں باتیں ہیں کہ ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے اللہ کی ذات پر۔ ہم بن دیکھے اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور مشہور ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے کا جب مناظرہ ہوا تو اس میں اخیر میں انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم تو اللہ کو بغیر دلیل کے ہی مانتے ہیں۔ جب اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ ہم سب کو تسلیم ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تحقیق الگ چیز ہے، تفتیش الگ چیز ہے، ریسرچ الگ چیز ہے، وہ بعد میں کی جائیں گی۔ پہلے ایمان لایا جائے گا، اللہ کی ذات پر یقین رکھا جائے گا، بعد میں ان چیزوں کی حکمتیں معلوم کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ کتابوں کے اندر واضح ہے۔ رہی بات اس کی جواب، تو بس مختصر اتنا ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا فرمایا، اللہ نے شر کو بھی پیدا فرمایا، اور اس کے بعد انسان کو آزاد رکھا کہ یہ شر اختیار کرے یا یہ خیر کا پہلو اس پر غالب رہے گا۔ یہ جس چیز کو اختیار کرے گا اس کے اعتبار سے اس کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ شر کا معاملہ ہے تو اسی اعتبار سے اس کو پوچھ ہوگی، خیر کا معاملہ ہے تو اس کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات نے یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی آزادی دی کہ وہ شر کو اپنائیں، بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ آزاد چھوڑنے کے بعد جو چیز وہ انسان کرتا ہے اس کا اللہ کو علم پہلے سے ہوتا ہے۔ شر کے معاملے میں کی طرف جائے گا، شر کا پہلو اختیار کرے گا یا خیر کا پہلو اختیار کرے گا، اس کا علم تو ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے، لیکن اس کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار دیا ہے کہ شر ہی اس کو کرنا اپنانا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شر کے معاملے میں انسان آزاد ہو اور اللہ تعالیٰ ہی یہ کروا رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظالم ہوں گے، جبکہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کی نہیں جا سکتی ہے۔ بس یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کے بارے میں اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کے کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پاس ہوگا، اور جو بچہ، جو شاگرد بالکل ان پڑھ ہے یا اس کو لکھنا ہی نہیں آتا ہے، اور لکھنا آتا ہے تو محنت بالکل نہیں کرتا، اس کے پورے سال کو سامنے رکھ کر ایک ٹیچر کہہ سکتا ہے کہ وہ فیل ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون شخص جو ہے کہ شر کی طرف جائے گا، کون جائے گا خیر کی طرف، یہ علم اللہ کو تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بالکل نہیں ہے کہ شر کا اس کو کیا دیا گیا ہو، اختیار دیا گیا ہو۔ اس لیے ہمیں اس کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ کو ہماری تمام چیزوں کا علم ہے،
یعنی جس کو عام طور پر ابھی تازہ آپ نے دیکھا جس کو ہم فری ول کہتے ہیں. تو فری ول ہے، ایک آدمی اگر کوئی چیز خود کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر خراب معاملہ ہے اس کی زندگی میں تو اس کے متعلق سوال ہوگا. آسان سی مثال ہے کہ ہم ڈاکٹر سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، دوا لیتے ہیں، تو بغیر پوچھے ہم اس کے کہنے پر ہی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. پھر اگر ہم نے خود ہی اس کو غلط استعمال کیا تو اس کا ذمہ دار ایک آدمی وہ خود ہے، پیشنٹ وہ خود ہے، مریض وہ خود ہے. شاگرد اگر فیل ہوتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، استاد اس کا ذمہ دار. اللہ تعالیٰ نے خیر کو پیدا فرمایا، شر کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اختیار دیا ہے. ایک آدمی کفر اختیار کرے، ایک آدمی اسلام اختیار کرے. یہ انسان کو اس معاملے میں آزاد رکھا گیا ہے. جب آزاد رکھا گیا ہے کہ جو وہ اختیار کرے گا اس کے اعتبار سے اس کو صلہ ملے گا. جی اس طرح ایک ہمارے بھائی ہیں پونچھ سے جاوید صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا شخص یا ایسا شخص جس نے بینک سے لون لیا ہو یہ امامت کروا سکتا ہے؟ اصل میں انسان کو تو بہرحال گناہوں سے بچنا ہے. سود کے معاملے میں تو اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایسی بیماری ہے اور یہ ایسی خرابی ہے کہ یہ وہ اقدام ہے سود کی طرف جانا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس انسان سے کہ تم میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. وہ انسان کہہ رہا ہاں میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس شخص کے متعلق جو سود میں ملوث ہوتا ہے. ادنا سا گناہ اس کا یہ ہے کہ 30 سے زائد مرتبہ انسان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر وہ سود میں مبتلا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. تو قرآن کریم نے ایک موقع پر صاف کہہ دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب یہ کسی بھی حال میں یہ حلال ہو ہی نہیں سکتا. کتنی بھی ہم اس معاملے میں تعویلات کریں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت سارے کرتے رہتے ہیں، یہ سود ہے، یہ حلال نہیں ہوگا، یہ حرام ہی ہوگا. البتہ ایک شخص اگر سود میں ملوث ہو چکا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس سود میں ملوث ہونے کی وجہ سے بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو ہو گیا، لیکن وہ کافر نہیں ہوا، وہ اسلام سے باہر نہیں ہوا. گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اس کو فوری طور اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے. اس درمیان اگر اس نے کوئی نماز پڑھائی، نماز اس کے پیچھے لوگوں نے ادا کی، نماز تو ہو جائے گی. البتہ سود میں براہ راست ملوث انسان کو باضابطہ طور پر امامت کے لیے مقرر کرنا اور امام مقرر کرنا، اس منصب پر بٹھانا، شریعت اس کو منع کرتی ہے. شریعت کہتی ہے یہ حرام کے درجے میں، اس کی کوئی گنجائش مکروہ تحریمی کے درجے میں. اب آہستہ آہستہ اگر وہ باہر آتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے پھر اس پر اس کا کوئی اعتراض نہیں رہے گا. لون کی جہاں تک بات ہے اس کی بہت تفصیل ہے. اس میں مختصر سے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر چاروں طرف سے ہر آدمی کے حالات ایسے بن گئے کہ لون لیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا، نہیں لے گا تو اس کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، اس وقت کسی عالم سے مشورہ کر کے یہ عمل کر سکتا ہے اور فی الفور قسطیں ابھی ادا کرے، کوئی قسط ٹوٹے نہیں. اس کے باوجود جو سود کی رقم وہ ادا کرتا ہے تو اس پر وہ مستقل توبہ کرتے رہنا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب حالت اضطرار ہو، اور حالت اضطرار شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے. ایسی صورتحال ہے تو اس کی گنجائش ہوگی اور سود میں انسان کو ملوث ہونا ہی نہیں، اس سے بچنا چاہیے. عام سوال جیسے گاڑیوں کے لوگ لون لیتے ہیں، گاڑی لون پہ لیتے ہیں، اس میں اس وقت عام طور پر سہولیات کے لیے گاڑیوں کو لون پہ لیا جاتا ہے. اس معاملے میں تو سختی سے علماء نے منع کر دیا ہے کہ گاڑی کو لون پہ لینا اور ضرورت کے بغیر لون کا استعمال کرنا، خواہی اپنے اوپر قرض چڑھانا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. گاڑی ضرورت کی چیز ہے. اچھا اسی طرح کیا کہتے ہیں انسان کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں اتنی ہی ضرورت کے اعتبار سے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اتنا ہی پیسہ لے لے اور وہ کسی اپنے دوست سے وصول کرے، اپنے بھائی سے وصول کرے، کسی سے کرے، کوشش یہ کرے. اور اگر یہ چیزیں کہیں سے اس کو میسر نہیں ہوتی ہے، کسی طرح وہ اپنا کام نبھا لے، کیا کہتے ہیں اس زندگی کو چلائے، لیکن اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہ ہو. سود ایک بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اصول وہی رہے گا، اگر اضطراری حالت ہے تو گنجائش ہوگی، ورنہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے محمد منیر صاحب سے سوال کرتے ہیں کیا مسلمان آدمی بینک میں جاب کر سکتا ہے؟ اس وقت پوری دنیا جو ہے کے اندر بینک سسٹم جو ہے یہ ضروری ہو گیا ہے. بینک میں یقیناً ہزاروں کیا لاکھوں مسلمان کام کرتے ہیں. البتہ مسئلہ اپنی جگہ ہے
بینک اگر ہم دیکھیں گے اوپر سے نیچے ایک خوبصورت ادارہ ہے، یہ پیسوں کی حفاظت اس بینک میں ہوتی ہے، اسی طرح دسیوں چیزوں کی حفاظت اس بینک میں ہوتی ہے، اس سے کئی کام انسان کے ہو جاتے ہیں، خاص کر پیسوں کی حفاظت، اسی لیے اس میں اکاؤنٹ کا کھولنا اس کی گنجائش ہے۔ ایک آدمی اپنے پیسے گھر میں نہیں رکھ پاتا ہے، کسی کے یہاں رکھ نہیں پاتا ہے، تو اس اعتبار سے تو یہ ادارے جو ہے بینک کے، یہ بہتر سے بہتر ہیں اور ہونے چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بینک کی ملازمت کے متعلق سوال کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بینک، اس کی ادارہ جو ہے بینک کا ادارہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری اچھائیوں کے باوجود ایک خرابی ہے، وہ ہے سود۔ اس وجہ سے سوال ہوتا ہے کہ آیا وہاں بینک ملازمت جائز ہے یا؟ اس لیے اگر ایک انسان اس ادارے میں براہ راست سود میں ملوث ہے اور اسی کی ملازمت ہے، لین دین ہے، کیش کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے لیا جا رہا ہے اور سود ہی کے کام ہو رہا ہے براہ راست، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان چلا گیا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں تو غلط کر رہا ہوں، شریعت کہتی ہے کہ وہ کام کی تلاش میں رہے، اتنا تلاش میں رہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، میرے پاس روزگار ہی نہیں ہے، میں کسی طرح کچھ حلال طریقے سے کچھ کماتا، تو وہ ادھر سے مکمل کوشش کرتا رہے اور نیت کرے کہ یوں ہی مجھے ایک حلال طیب طریقہ رزق ملے گا، روزگار میسر ہوگا، تو میں اس کو یہاں سے خیر بات کہہ دوں گا، تب تک وہ کرتا رہے گا۔ شریعت نے اتنی سی گنجائش دی ہے، بشرط بضرورت مجبوری کی صورت میں، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بینک سے جڑے البتہ اس میں ایک چیز ہے جو سمجھنے، وہ یہ ہے کہ اس میں ممکن ہے کہ کچھ شعبے ایسے ہوں کہ انسان براہ راست سود میں ملوث نہیں ہوتا ہے، تو وہاں جا کر دیکھنا ہے، تو کہیں ایسا ہے کہ علماء حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ جس میں براہ راست انسان سود میں ملوث نہیں ہوتا ہے۔ بینک سے جڑے دو سوالات، ایک یہ کہ اکثر ایک پالیسی ہوتی ہے بینک کی، لائف انشورنس، کہ اگر آپ اتنا پیسہ جمع کرتے ہیں منتھلی، اگر آپ دیکھیے لائف انشورنس کے متعلق متفقہ فیصلہ یہ جائز ہے ہی نہیں۔ لائف انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زندگی متعین کر دی، اب کمپنی کا جو بھی ایک طریقہ کار ہوگا تو وہ لائف انشورنس کرے گا کہ بھائی 60 سال اگر اس کی زندگی ہے تو اس اعتبار سے کیا کہتے ہیں اس کا انشورنس ہوگا۔ شریعت اس کی کوئی اجازت لائف انشورنس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ البتہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا جو فتویٰ اور کیا کہتے ہیں ان کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کہیں ایسی صورتحال ہے کہ چند لوگ مسلمان بستے ہیں وہاں پر اور چاروں طرف سے صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان کی زندگی کو ہر لمحہ خطرہ ہے، ان کی زندگی ہر موقع پر کئی مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہے، ویسی کوئی اگر جگہ ہو، ویسا اگر کوئی معاملہ ہو، ایسی کوئی نازک صورتحال ہو، تو ان کے لیے کہیں اجازت ہوگی، وہ بھی اس وقت کے وہاں کے علماء سے پوچھنے کے بعد، عام حالات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا سوال اس سے جڑا یہ ہے کہ آج کل لوگ جو شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں، NFT وغیرہ ہے، اس میں خطرہ یہ رہتا ہے کہ آپ کو اوپر بھی جا سکتا ہے، نیچے بھی جا سکتا ہے۔ بس شیئر کمپنی کا مطلق اتنا ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اس میں الگ الگ چیزیں ہیں کہ بس ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیں کمپنی حلال ہے یا حرام۔ اگر کمپنی کی بنیاد حلال پر ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اس میں پیسہ انویسٹ کیا، شیئر ہولڈر بنے، اس میں نفع نقصان کے شریک رہے، کمپنی حلال ہے، نفع نقصان کے شریک رہے اور اس کا تعلق براہ راست سود سے نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہوگی، باقی کسی صورت کی اجازت نہیں۔ اب سود سے جڑا ایک دوسرا سوال ہے، عام حالات میں جیسے ہند و پاک میں ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ جموں کشمیر میں شادیوں کے موقع پہ تمول دیا جاتا ہے، جس کو کشمیری میں گل میوٹھ کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کی شادی میں 500 روپے دی اور اس نیت سے دی جب میرے ہاں ہوگی تو آپ 1000 روپے دیں۔ اس معاملے میں تاریخی اعتبار سے تو یہ بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ شروع ہوا تھا کسی زمانے میں، اس وقت شروع کرنے والوں کی نیت تو صحیح رہی ہوگی کہ ہمارے یہاں جیسے ورتا ہوتا ہے، وہی کیا کہتے ہیں پیسوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ مدد کرنے کی، نصرت کرنے کی کوئی لڑکے کی طرف سے لڑکی کو کوئی صورت رہی ہوگی یا اس کی طرف سے لڑکے کو، تو ممکن ہے شروع میں اس میں نیک نیتی ہی رہی ہوگی، اس لیے ہم بدظن نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ ہوتے 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 آج کی تاریخ میں دراصل یہ یا تو سود ہے یا قرض ہے یا دونوں ہے۔ یہ یوں ہی کیا کہتے ہیں آپ اس کو اختیار کریں گے تو کاپی لکھنے والا لکھتا ہے کہ فلاں شخص نے 500 روپے دے دیے، تو یہ لکھنا ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا یہ 500 میرے پاس موجود ہے،
اور دینے والا اس انتظار میں ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا یا ان کے یہاں کوئی معاملہ ہوگا تو گویا کہ وہ 500 نہیں ہوں گے بلکہ 600 روپے اس کو ادا کرنے ہیں۔ تو گویا کہ اب قرض دے رہے ہیں اور قرض دینے کے بعد 100 روپے اضافی لے رہے ہیں اور یہ شرطیہ ہے، تو یہ سود ہے۔ سود اور قرض کی وجہ سے یہ اس وقت آج کے دور میں اس کی کوئی اجازت الا یہ کہ کوئی اپنی چیز واضح کر دے، دینے والا واضح کر دے کہ یہ 500 روپے یا کوئی جنس میں کسی کو دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے، اس کا پتہ بھی کسی کو نہیں چلا اور وہ چپکے سے اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے بطور گفٹ، تو اس کو گنجائش ہوگی۔ عمومی حالت میں جو ہو رہا ہے اس کی شرعاً اب قباحت ہی ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ اس سے جڑا ایک مختصر سوال وہ یہ ہے، عام حالات میں مال وراثت کا مسئلہ آتا ہے، ایک والد کے 3 بیٹے ہیں یا پھر بہنیں بھی ہیں، لیکن والد بزرگوار وصیت کرتے ہیں کسی ایک بیٹے کے حق میں کہ میرے جانے کے بعد اس ساری وراثت کا حقدار میرا بیٹا ہوگا۔ اب ان کے جانے کے بعد وہ بیٹا اس وصیت کو لے کر سامنے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے باقی جو شراکت دار محروم رہ جاتے ہیں اور خاموشی سے اس پہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ یہ درست عمل ہے؟ دیکھیے، یہ چیز پہلے سمجھنا ہے اس چیز کو۔ ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان اپنی پراپرٹی تقسیم کرے زندگی میں، ایک جو اس سوال کے تو وہ وراثت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی چیز اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو گفٹ دے رہا ہے۔ اس کے کئی طریقے زندگی میں والد یا والدہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی جائیداد تقسیم کر کے ان کو کیا کہتے ہیں، ان زندگی میں ہی فارغ ہو رہا ہے، تو اس کے کئی طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ برابر پورے اولاد نرینہ اور اناث لڑکیوں کو لڑکوں کے درمیان برابر تقسیم کرے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَعْدُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اولاد کے درمیان جب تم تقسیم کرو کوئی چیز دو تو برابری کا معاملہ کرو، لڑکی ہو یا، چونکہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے، ترکہ نہیں ہے، یہ اپنی چیز آپ گفٹ دے رہے ہیں بچوں کو، اور ان کو جب قابض بنائیں گے تو وہ سب اس کے مالک بن جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس کی بھی گنجائش ہوگی جب معقول کوئی وجہ ہوگی، معقول وجہ کے بغیر نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے وراثت کی، ایک شخص مر گیا، وہ صاحب اولاد ہے، تو اس کی بیوی پیچھے ہے تو اس کو 1/8 ملے گا، لڑکے جو نرینہ اولاد ہے ان کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 ملے گا، تو یہ وراثت ہوگی۔ یہ صورت بھی وہ اپنی زندگی میں اختیار کر سکتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو محروم کر دینا اور کسی کو دے دینا، یہ ناجائز حرام صورت ہے، اس کی شریعت میں گنجائش، یہ ہو گیا ایک پہلو اس کا۔ اس کے بعد زندگی میں جب وہ اس کو ہبہ دے گا تو اس کو قبضے میں دے دے گا، تو جا کر وہ قابض بنا، وہ اس کی چیز اس کو ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بائی دے، اس کو فروخت ہی کر دے زندگی میں اور اس کو مالک بنا دے، بائی ہو گئی اس زمین کی اور اس کے ڈاکومنٹ بن گئے تو وہ اس کا مالک ہو گیا زندگی میں۔ تیسری صورت ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ بائی کرتا ہے اور نہ ہی وہ ہدیہ گفٹ دیتا ہے زندگی میں، بلکہ وہ اپنی زندگی میں وصیت کرتا ہے اور وصیت ڈیڈ بنا دیتا ہے وہ کہ میرے بعد جو ہے یہ وراثت کا اتنا حصہ، میری پراپرٹی کا اتنا حصہ فلاں لڑکی کو جانا چاہیے یا فلاں لڑکے کو جانا چاہیے۔ اس معاملے میں اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ایک جو مرنے والا ہے صاحب جائیداد جو ہے وہ اپنی کسی بھی وارث کو کے حق میں وصیت اگر کرتا ہے تب تک یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی جب تک دوسرے وارث اس کے لیے رضامند نہیں ہوں گے۔ بیٹے کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوگی، بیٹی کے لیے نافذ نہیں ہوگی، وارث جو بنے گا اس کا، یہ جب دوسرے وارثین جب تک اس سے اتفاق نہیں کریں گے تب تک یہ وصیت چلی گئی نہیں، یہ نافذ ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو سمجھیں۔ اب اگر دوسرے وارثین تیار ہو گئے کہ ہاں جو ہمارے ابو نے، ہمارے والد نے وصیت میں جو کچھ لکھا ہے کہ اتنا حصہ اس کو جائے گا، ہم بھی اس پہ راضی ہیں، ہم بھی اس کو دے رہے ہیں، تو گنجائش رہے گی، ورنہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اپنے اصولوں کے مطابق وہ وراثت تقسیم ہو جائے گی اولاد کے درمیان۔ پھر ایک سوال ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں اکثر وہ علاقے جہاں پر غیر مسلم حضرات بھی رہتے ہیں اور رمضان میں وہ افطاری وغیرہ کرواتے ہیں مسجدوں میں آ کر، تو یہ افطاری کروانا اب
بہرحال شبہات کی جتنی بھی شبہ کی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، بیچ میں مشتبہ چیزیں ہیں. دیکھیے کوئی بھی شخص کسی کو کوئی چیز دے گا، اگر وہ حلال ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی دے دے، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں. لیکن ہر انسان کو احتیاط سے اس طرح رہنا ہے کہ کہیں کوئی شبہ والی چیز خاص کر رمضان کے موقع پر اس طرح نہ آ جائے. مثلا سود کے پیسوں سے کوئی چیز اٹھا کے لائی، حرام کے پیسوں سے کوئی چیز اٹھا کے لائی اور آپ کو کھلائی، اور آپ اس میں محتاط نہیں ہیں تو اس کے اثرات رہیں گے. باقی فتوے کی روشنی میں تو اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، بشرطے کہ وہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ حلال ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں کسی بھی درجے کا شبہ ہو. پھر یہاں پہ اسی سے جڑا دوسرا سوال یہ ہے، شہروں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے جیسے یہ دھارمک دن آتے ہیں باقی مذاہب کے، صحیح. جیسے ابھی کرسمس ڈے گزرا پچھلے دنوں میں، اسی طرح دیوالی آتی ہے، ہولی آتی ہے. ان دنوں میں ان لوگوں کی طرف سے چیزیں بانٹی جاتی ہیں، آلو بانٹے جاتے ہیں، حلوہ بنایا جاتا ہے، تو کیا یہ کھانا جائز ہوگا؟ اس کا مطلق جواب یہ ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے. حالانکہ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ایسے موقع پر کہیں سے بھی کسی کے سامنے دکان سے لا کر مٹھائی دیتا ہے اور کہیں پر چڑھاوا نہیں ہے یہ، تو اس کی اجازت تو ہوگی، لیکن احتیاط اس میں بھی بہتر ہے. مبارکباد دینا ان مواقع پہ اس میں بھی احتیاط ہی ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ حضرت ایک سوال ہے کہ ایک شخص انتقال کر جاتے ہیں، عام حالات میں 2 غسل لوگ ان کو دیتے ہیں. جب مثال مغرب کے بعد انتقال ہوا، مغرب کے بعد غسل دیا، چونکہ جنازہ کل دن کو ہونا ہے تو 12-13 گھنٹے میت رہے گا غسل ہونے کے بعد، پھر کل دوبارہ سے غسل دیا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر رات کو غسل دے چکے ہیں میت کو تو اسی غسل پر جنازہ ہوگا، اس کو دفنا دیا جائے گا. نہیں دیا ہے تو صبح غسل دے کر اس کو دفنا دیا جائے گا. ایک ہی دفعہ غسل کافی ہے، 2 بار دینے کی ضرورت نہیں. اس سے جڑا ایک سوال طلاق کا مسئلہ ہے. ایک شخص نے طلاق دی، طلاق ایک ہی زبان میں 3 دفعہ طلاق دے دی، اس کے بعد رجوع کی کیا صورت رہے گی؟ یا پھر ایک طلاق کے بعد رجوع کی، 2 طلاق کے بعد رجوع کی کیا صورت رہے گی؟ شارٹ کٹ اس کو سمجھنا اگر ہو. طلاق کا نظام تو بہرحال بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس میں نزاکتیں بھی ہیں. بس اتنا سمجھیں، صریح کل 3 طلاق ہیں. صریح طلاق کا مطلب ہے جس میں توئی لام الف طلاق. تو ایک شخص جب بیوی کو یہ کہہ دے کہ میری طرف سے تم پر طلاق ہے، اس کو کہتے طلاق رجعی. اگر اس نے 2 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق، 2 طلاقیں کہہ دی بیوی کو، تو اس کو کہتے 2 طلاق رجعی. ایسے موقع پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر 1 دفعہ طلاق واقع کرتا ہے یا 2 دفعہ طلاق واقع کرتا ہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کی گنجائش رہے گی. لیکن اگر تیسری طلاق بھی اس نے اس کے ساتھ ملا دی تو یہ 3 ہو گئی. یہ 3 ایک ساتھ دے دیں، جمع کر کے واقع کریں بیوی پر، یا طلاق 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 کہہ کر الگ انداز سے کریں، یا سیدھا کہہ دیں کہ 3 طلاق، یہ الگ الگ طہر میں آپ دے دیں. تو بہرحال یہ تینوں واقع ہوں گی، اور 3 طلاق کے واقع ہونے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخص براہ راست بیوی کی طرف رجوع کرے. نکاح پڑے تب بھی درست نہیں، بغیر نکاح کے تو بالکل نہیں. اب اس کی ایک ہی صورت ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی حلالہ. شرعی حلالے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باضابطہ آدمی حلالے کی تدبیر کریں اور کسی سے گفتگو کر کے اس کے لیے اس کو تیار کر کے اس کا وہاں نکاح ہو، اور عدت کے بعد جو ہے وہاں سے چھٹکارا پا کر پہلے شوہر کے پاس آئے. اس کی قطعاً اجازت نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں سختی کے ساتھ سخت بیان ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں پر تو لعنت ہے. حلالہ کرنے والے پر بھی، کرانے والے پر بھی سختی کے ساتھ ان کو وعید سنائی گئی ہے. گویا کہ یہ صورت جائز نہیں ہے. اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ عدت گزارنے کے بعد وہ خود کہیں پر نکاح کرتی ہے، اس کے بعد وہاں لڑائی ہوتی ہے جیسے پہلے شوہر سے ہوئی، اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اس نے طلاق واقع کر دی. جیسے پہلے شوہر سے طلاق ہوئی تو وہاں سے عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. دوسری صورت ہے کہ دوسرا شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق نہیں ہوئی بلکہ انتقال ہوا. اب انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد وہ اپنے پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی والی صورت کی جس میں باضابطہ پلان ہوتا ہے،
نظم کے تحت ایسا کیا جاتا ہے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی اس میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے بیان کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ ہاں کہ ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، ہم، پھر بیچ میں عرصہ گزر جاتا ہے 3 4 سال 10 سال، تو اس کے بعد کہا وہ نکاح کر سکتا ہے اس عورت کے ساتھ؟ ٹھیک، یعنی اگر 3 طلاق واقع کی ہاں ہیں، بیچ میں 10 سال گزرے، بیچ میں 20 سال گزرے، بیچ میں 50 سال گزرے، اگر قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں وہ اپنے پہلے والے شوہر کے پاس نہیں آئے گی، تب تک اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ کہیں اس کا نکاح ہو چکا ہو، اس کا شوہر انتقال کر چکا ہو، دوسرا شوہر ثانی، اور اس کے بعد عدت گزری ہو اس کی، تو پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتا ہے۔ بیچ میں 10 سال یا 50 سال کی گیپ کی وجہ سے وہ اپنی شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، جب تک کہ قرآن کا وہ ضابطہ مکمل نہ ہو۔ اسی سے جڑا سوال ایک فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ قرآن کا باضابطہ بیان کیا ہوا حکم ہے، اس کو عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسی سے جڑا سوال ہے، مثال ایک عورت ہے، اس کا طلاق نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈسٹنس بیچ میں 15 یا 10 سال یا 4 سال کا ہوتا ہے، اس کا نکاح دوسری میں جگہ سمجھ کروا دیا گیا، جاتا ہے۔ ایک آدمی آج کل اکثر معاملات ایسے ہیں، وادی میں ہیں، ہر جگہ دیکھا سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ آپس کی لڑائی ہے، وہ میکے چلی گئی ہے اور شوہر اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور 10 سال گزر گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، طلاق نہیں ہوئی ہے، زبان سے اس نے طلاق واقع نہیں کی ہے، یا تحریراً اس نے اس کو طلاق نہیں بھیجی ہے، یا کوئی بھی صورت جس سے طلاق واقع ہو سکتی ہے بیوی پر، وہ صورت اس نے اختیار نہیں کی ہے۔ جب تک نہیں کرے گا، جب تک طلاق واقع نہیں کرے گا، 50 سال گزر جائیں، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پھر یہ حرام کاری میں زندگی بالکل، یعنی یہ طلاق واقع ہوگی نہیں جب تک وہ واقع نہیں کرے گا۔ پھر اس سے جڑا بیک وقت ایک بہن نکاح میں ہے، دوسری بہن نکاح میں، یہ تو قرآن سختی کے ساتھ منع کرتا ہے جی کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نکاح میں ہوں، یہ تو ناجائز اور حرام ہے، یہ تو قرآن کی طرف سے سختی کے ساتھ اس منع میں کر دیا۔ نکاح پڑھانے والے کے متعلق گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ بہن ایک نکاح میں ہے اور اس کے اوپر کوئی اسی کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح کر، پہلے تو مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا، عام مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا، ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، چجائے کہ نکاح پڑھانے والا ایسا قدم اٹھانے والے کو خود سوچنا ہے کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ پھر سوشل میڈیا کا زمانہ آج کل، جیسے کو ایجوکیشن ہے، لیونگ ریلیشن شپ ہے، اس میں مذاق میں لوگ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، مجھے قبول ہے ٹھیک، بغیر ولی کے، بغیر یہ نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیے نکاح کے معاملے میں شرط یہ ہے کہ اس کا ایک رکن ہے، وہ ہے ایجاب و قبول، جی ایک رکن ہے نکاح میں، اور نکاح کی ایک شرط ہے، وہ ہے شہادت، گواہی، جی اور مہر جو ہے وہ خود بخود لازم ہوتا ہے نکاح اور شرائط، جب تک گواہ نہ پائے جائیں تب تک ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آخر میں سے 2 3 سوال مختصر۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ذہنی توازن کھو چکا ہو، عقل اس کے پاس میڈیکل کے حساب سے اس کو مطلب کہ پاگل قرار دے دیا گیا ہو، وہ شخص کیا مؤذن بن سکتا ہے؟ اور اس کی اگر عادت بھی ہو کثرت کے ساتھ بغیر وضو، اس نے عادت بنائی، وقت ہو یا نہ ہو، اس نے بغیر وضو کی اذان دینی ہے، اور ہے وہ دماغی طور پہ دماغ اس کا نہیں ہے، حاضر دماغ نہیں، اگر وہ مجنون کی کیفیت اس پر طاری ہے اور میڈیکل ڈاکٹروں نے بھی یہ طے کر لیا کہ یہ اپنے اس پہ ذہن پر اس کو قابو ہے ہی نہیں، اور ادھر سے وہ بغیر وضو کے مسلسل اذان دیتا ہے، تو اس کو روکنا چاہیے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ یہ اذان دینا صحیح نہیں ہوگا؟ اذان دینا صحیح نہیں ہوگا، بالکل صحیح نہیں ہوگا، روکنا چاہیے، اگرچہ کبھی کوئی صحیح انسان جس کا ذہن صحیح ہو، عقل اس کی صحیح ہو، وہ مجنون نہ ہو، اور وہ اذان مؤذن ہے، کبھی اس نے کیا کہتے ہیں بغیر وضو کے اذان پڑھ لی، ادا کر لی، تو اذان تو ہو گئی، لیکن اس کی عادت بنانا، وہ بھی ایسے شخص کو مؤذن بنانا کہ جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ یہ اپنی حالت پر نہیں ہے، تو اور وہ بغیر وضو کے اذان پڑھتے جا رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے جڑا ایک مختصر سوال، ہاف شرٹ میں نماز پڑھنا درست ہے؟ دیکھیے ہمارے علماء نے، فقہاء نے تو لکھا ہے اس میں کراہت ہوگی، لیکن سوال ہے کہ آج کے دور میں، اگر آج کے دور میں اس کو سمجھا جائے تو آج تو نماز پڑھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ جب آپ براہ راست ان جوانوں کو کہیں گے کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی یا مکروہ ہوگی کسی طرح، ممکن ہے کہ وہ نوجوان اور دور ہوتے چلے جائیں گے،
تو پیار سے طریقے سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. نماز تو اس میں ہو جائے گی، البتہ اس پر ایسی شرٹ جس میں بالکل بازو کھلے ہیں اس کی عادت بنانا یہ درست نہیں ہے. اس سے انسانوں کو بچنا چاہیے. ایک بہن کا مختصر سوال. عام طور سے یہ کہاوت عام ہے کہ بغیر سر ننگے رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، سر ننگا رکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بالکل نہیں ٹوٹتا ہے. نہ مرد کا نہ ہی عورت کا. مرد کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، تو دوپٹہ تو یقیناً اس کے سر پر ہونا چاہیے. اور سوائے یہ کہ اس کا شور سامنے ہے تو دوپٹہ نہ ہو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے. باہر نکلے تو باضابطہ برقع ہونا چاہیے. لیکن اگر سر پر دوپٹہ نہ رہا تو اس پر وضو پر اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. آخری سوال مجھ سے، بہت سارے سوالات تھے، وقت چونکہ بہت مختصر ہے. ایک آخری سوال ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ عام طور پہ جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جس کو میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراد فتحیہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، اس کو پڑھنا جائز ہے یا پھر کیا عقیدہ رکھ کے پڑھنا چاہیے یا پھر پڑھنا ہی نہیں چاہیے؟ اب یہ سوال تو ایسا ہے کہ اس وقت اس پر اگر زیادہ تفصیل سے بات ہو تو شاید مناسب نہ ہو. بس اتنا سا ہم ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء نے یہ کہا کہ یہ منقبت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر کہیں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ تصور میں لائے ہوئے ہے کہ میں مدینہ روضے رسول کے سامنے بیٹھا ہوں تصور میں، اور اس تصور میں یعنی روضے رسول کو وہ تصور میں لا کر اور وہ یہ پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج، عقیدے کی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اگر عقیدہ معتدل ہے اور یہ پڑھنے والا انسان معتدل نقطے کا حامل ہے اور وہ نقطے اعتدال پر ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ. مجھ سے ایک آخری سوال. عام طور پہ کہاوت ہے اور بہت اللہ والے بھی اس کہاوت کو استعمال کرتے ہیں، بغیر نکاح کے امام اس کے پیچھے نماز. ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور جس کا نکاح نہیں ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. سوال ہے کہ ایک آدمی کی داڑھی ابھی ہے ہی نہیں، بھی وہ نابالغ ہے، تو چہرے پر داڑھی کے بال ابھی اگے ہی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں، تو وہ داڑھی کہاں سے لائے؟ لیکن ادھر سے وہ اگر بالغ ہے، داڑھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی نہیں مگر وہ شروع سے ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ داڑھی جو کاٹتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں مستقل اسی کے پیچھے لگے ہیں، ایسا بالکل نہیں. تو ایسے کو امام بنانے میں کوئی حرج. رہی بات نکاح کی، تو نکاح امامت کی شرائط میں ہے ہی نہیں. امامت کی شرائط میں قرآن کریم کا صحیح پڑھنا ہے، وضاقتہ کا صحیح ہونا ہے، وضاقتہ صحیح ہو، قرآن صحیح ہو، تقوی ہو، نماز کے مسائل معلوم ہو. یہ اگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ امام بن سکتا ہے. نکاح شرائط نکاح میں سے ہے ہی نہیں، لیکن اگر کسی کا نکاح ہے یقیناً یہ ایک اعتبار والی چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح والے امام کو رکھیں. لیکن اس وجہ سے امام کو ہی جواب دینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں. بس مجھ سے آپ اجازت چاہتے ہیں، اس سے پہلے آخری سوال. عام حالات میں ڈیجیٹل زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اکثر بچے ہیں وہ عربی زبان سیکھتے نہیں ہیں، عربی زبان درکنار عربی پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں، وہ رومن انگلش میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں رومن انگلش میں. تو کیا یہ درست ہوگا؟ اور جب تک قرآن براہ راست قرآن کے الفاظ میں نہ پڑھایا جائے تو اس کو تلاوت نہیں کہیں گے. باقی جتنی بھی زبانوں میں ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے وہ ترجمہ ہی ہوگا. تلاوت ہم کہیں گے براہ راست قرآن کے الفاظ کو قرات کے ساتھ ہونٹوں کے ذریعے زبان کے ذریعے دہرانے کو ہم اس کو تلاوت کہیں گے. بہت شکریہ. مفتی تھے مفتی سلطان صاحب، مدرسہ سراج العلوم سری نگر کے صدر مفتی اور شیخ الحدیث. بہت سارے سوالات ہمارے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. آپ کا بھی.